اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایٹھ کلاس کے تاریخ کے پہلے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا لیکچر ہے، چیپٹر کا عنوان ہے برطانوی حکومت کا استحکام۔ تو اس لیکچر کے میں آؤٹ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ برطانیہ کی حکومت نے انڈیا کے اندر اس وقت کے برصغیر کے اندر کس طرح اپنی حکومت کو مستحکم کیا، کس طرح اپنی حکومت بنائی۔ تو سب سے پہلے ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام، یہ کس طرح عمل میں آیا۔ نمبر 1 ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام، نمبر 2 ایسٹ انڈیا کمپنی اور مغلیہ دور، اور اس کے بعد ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ اور برطانوی حکومت کا براہ راست قیام۔ یہ 3 ٹاپک ہیں آج کے ہمارے لیکچر کی آؤٹ لائنز آپ کے سامنے رکھی۔ سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام کب عمل میں آیا۔ تو پیارے بچوں، ایسٹ انڈیا کمپنی ایک تجارتی کمپنی تھی۔ اس کا قیام انگلینڈ کے اندر 1600 عیسوی کے اندر ہوا، اور یہ عمل کیوں ہوا، اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں عرب تاجر جو تھے اس سے پہلے تجارت کرتے برصغیر کے اندر، اور برصغیر کا بہت سارا مال خرید کر یہ یورپ کی منڈیوں میں بیچتے تھے۔ اس طرح یورپ کے لوگوں کو یہ ایک خواہش پیدا ہوئی کہ ہم بھی انگلستان برصغیر کے اندر براہ راست تجارت کریں۔ تو سب سے پہلے یہاں پر عرب تاجر آئے، عرب تاجروں کے بعد پرتگیزی آئے، پرتگیزیوں کے بعد فرانسیسی آئے، اور فرانسیسیوں کے بعد انگریز آئے، اور انگریزوں نے باقاعدہ طور پر یہاں پہ قبضہ شروع کر دیا۔ 1600 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی معرض وجود میں آئی، اور اس وقت برطانیہ کے اندر ملکہ الزبتھ کی حکومت تھی، اور انڈیا کے اندر جلال الدین محمد اکبر بادشاہ کی حکومت تھی۔ تو اس وقت انہوں نے وقت کے بادشاہ سے یہاں پر تجارت کرنے کا اجازت نامہ حاصل کیا دربار سے، اور اس طرح آہستہ آہستہ جہانگیر کے دور میں وہ ریلیکسیشنز اور لیتے گئے۔ اس طرح انہوں نے تجارتی کوٹھیاں ساحل سمندر پر بنگال کی طرف بنانا شروع کر دی۔ یہ کالی کٹ کی بندرگاہ ہے، یہاں پر انگریز باقاعدہ طور پر آئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اور مغلیہ دور، پھر نور الدین محمد جہانگیر کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے، اور اس طرح شاہ جہاں سے مراد لی مختلف بادشاہ۔ تو یہ مغل دور جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ بیٹے ظہیر الدین بابر 1526 سے لے کر 1857 کی جنگ آزادی تک رہا ہے۔ ہم ظہیر الدین بابر سے لے کر اورنگزیب عالمگیر تک ہم ان کو کہتے ہیں گریٹر مغل، اور اس کے بعد آنے والوں کو ہم کہتے ہیں لیٹر مغل، اور یہ آخری بادشاہ مغل جو تھا وہ بہادر شاہ ظفر تھا، جس سے انگریزوں نے حکومت چھین لی، اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پر باقاعدہ طور پر اپنا حکومت کا اعلان کر دیا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر کے براہ راست برطانیہ کی حکومت قائم ہو گئی۔ جنگ آزادی کے بعد 1857 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت ختم ہو گئی اور برصغیر پر برطانوی حکومت قائم کی گئی۔ اس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی سے تاج برطانیہ کو اقتدار کی منتقلی ہوئی۔ برطانیہ نے برصغیر پر تقریباً 90 سال حکومت کی۔ برصغیر پر ایک انگریز وائسرائے مقرر کیا جاتا تھا جس کے پاس تمام اختیارات ہوتے تھے۔
1858 میں ایک قانون بنایا گیا جس کے تحت لارڈ کننگ پہلا وائسرائے ہے برصغیر کے اندر تاج برطانیہ کا۔ اس نے الہ آباد میں ایک شاہی دربار منعقد کیا جس میں برطانوی ملکہ وکٹوریہ کا اعلان پڑھ کر سنایا۔ اس اعلان کے اہم نکات درج ذیل ہے۔ تمام لوگوں کو معاف کر دیا گیا، کیونکہ یہ جنگ آزادی کے بعد اعلان سرمن پڑھ کے سنایا گیا تھا، تو تمام لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ان کے جنہوں نے جنگ میں انگریزوں کی مخالفت کی تھی۔ نمبر 2، آئندہ قوانین بناتے وقت برصغیر کے لوگوں کی مذہبی، سماجی رسومات اور روایات کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ کسی شخص کے ساتھ محض رنگ، نسل، مذہب اور قومیت کی بنا پر امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، قابلیت، تعلیم اور کردار کی بنا پر سرکاری ملازمت دی جائے گی۔ نمبر 4، حکومت کسی شخص کی آبائی وراثت میں مداخلت نہیں کرے گی۔ اگر حکومت کے زرعی واجبات کی ادائیگی کی جائے گی تو حکومت اس جائیداد کی مکمل حفاظت کرے گی۔ اور نمبر 5 پہ حکومت کسی بھی فرد کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ نمبر 6 پہ تھا، آئندہ کسی دیسی ریاست پرنسلی اسٹیٹ کو برطانوی مقبوضات میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے دیسی ریاستوں کے حکمرانوں کے ساتھ کیے گئے تمام معاہدوں کا احترام کیا جائے گا، ان پر ایمانداری سے عمل کیا جائے گا اور امید ہے کہ وہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ یہ بیٹے 6 پوائنٹ تھے اس خطبے کے، اس اعلان کے، جو لارڈ کننگ نے الہ آباد کے اندر ملکہ وکٹوریہ کا خطبہ پڑھ کے سنایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ملکہ برطانیہ وکٹوریہ 1819 میں پیدا ہوئی؟ اس ملکہ کو اقتدار 1837 میں ملا اور یہ 1901 میں اپنی وفات تک برطانیہ کی ملکہ رہی۔ ملکہ وکٹوریہ کا اقتدار بہت لمبا ہے، یعنی 1837 سے لے کر 1901 تک اس کا اقتدار رہا ہے۔ بیٹے دوسرا، پرنسلی اسٹیٹس کیا ہے؟ پرنسلی اسٹیٹ یہ تھی کہ جب ہندوستان تقسیم ہوا، برصغیر تقسیم ہوا، پاکستان اور انڈیا معاذ وجود میں آئے، اس وقت یعنی بیفور پارٹیشن یہاں پر 635 دیسی ریاستیں تھیں۔ ان ریاستوں کے یہاں کے مقامی راجے، سردار ان کو چلا رہے تھے، اور ان میں انہوں نے کہا اس سے پہلے 1858 سے پہلے برطانیہ ان پر بھی ایسے ہی قبضے کر رہا تھا جیسے باقی صوبوں پر قبضے کر رہا تھا یا باقی حکومت کے اندر عمل دخل کر رہا تھا۔ تو انہوں نے معاہدہ کیا کہ آج کے بعد ہم کسی دیسی ریاست پر قبضہ نہیں کریں گے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اتنی ریاستوں کے اوپر قبضہ کرنے کے باوجود بھی 635 ریاستیں پارٹیشن کے وقت موجود تھیں، جنہوں نے اپنی مرضی کے ساتھ پاکستان یا انڈیا کے ساتھ الگ کیا۔ تو یہ وہ ان میں سے 4 متنازع بھی ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، مناوادر، حیدرآباد دکن، آزاد جموں کشمیر، ٹھیک ہے، یہ ان میں سے 4 ریاستوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ بیٹے آج کا لیکچر کہ میں ایک دفعہ دوبارہ ریوائز کر دیتا ہوں۔ آج کے ہمارے ٹاپک تھے، آج کے ہمارے پہلے چیپٹر کا عنوان ہے برطانوی حکومت کا استحکام، ایسٹ انڈیا کمپنی کا کیا، یہ کیسے عمل میں آیا اور کیسے برصغیر میں انہوں نے عمل دخل شروع کیا، ایسٹ انڈیا کمپنی اور مغلیہ دور۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ مغلیہ دور کے اندر انہوں نے اجازت نامہ حاصل کیا اکبر کے دور میں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ یہاں پر مراد لیتے رہے اور حکومت بھی مغلیہ دور کی کمزور ہوتی گئی، اور 1857 مسلمان مجبور ہو گئے، مسلمان تمام ہندوستانیوں نے مل کر یہ جنگ لڑی تھی 1857، جسے کچھ لوگ
1857 کی جنگ آزادی کہتے ہیں، کچھ میوٹنی کہتے ہیں، غدر کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ، یعنی 1858 کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور برطانوی حکومت باقاعدہ طور پر یہاں پر برصغیر کی باغ ڈور سنبھال لیتی ہے۔ تو اس کے پہلے وائسرائے جو قائم کیے گئے یہاں پہ لارڈ کنے، ان کا خطبہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس کے 6 پوائنٹس 1 بائی 1 میں نے آپ کے سامنے۔ ملکہ وکٹوریہ کا میں نے بتایا۔ آج کا لیکچر ہمارا اختتام کو پہنچتا ہے۔